حضرت ابن عباس نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو ہوشیار کریں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دیں، مجھے حکم پروردگار پر عمل کرنا ہے، اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے پذیرائی نہیں ملے گی۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ایک سوالے آٹے کی روٹیاں پکوائیں اور بکری کی ران کا سالن تیار کرائیں اور ایک پیالہ دودھ کا مہیا کریں۔ پھر جناب عبد المطلب کی تمام اولاد کو دعوت طعام دی گئی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک خدا کا پیغام پہنچا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، ان میں حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا، میں طعام لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیچکی میں سے ایک بوٹی نکالی اور دانتوں سے چبا کر اس برتن میں ڈال دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کا نام لے کر کھانا تناول فرمائیے۔ ہر شخص نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ہر شخص اچھی طرح سے سیر ہوا، جبکہ تھال میں پڑا ہوا کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا اور اس پر لوگوں کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، جو کھانا تیار کرایا گیا تھا وہ صرف ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میں دودھ کا پیالہ لایا، سب نے باری باری جی بھر کر دودھ پیا اور سب کے سب خوب سیر ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا نے اس مجمع کو خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے سبقت حاصل کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہ کر سکے۔ دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کل اس شخص نے پہل کی تھی اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ آج پھر کل کی طرح دعوت کا اہتمام کرو اور لوگوں کو دوبارہ دعوت دو۔ چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تعمیل کیا، کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والے بھی پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی کل کے عمل کو دہرایا، سب اچھی طرح سے سیر و سراب ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے اولاد عبد المطلب، میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لایا ہو جو میرے کلام سے افضل ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے معاملات میں میری مدد کرے؟ جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر ہوگا اور میرے بعد میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سن کر تمام افراد نے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا اور میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں اس میں آپ کا وزیر ہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اِنَّ ھَذَا أَخِي وَوَصِيَّتِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ تم لوگ اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ تمام لوگ اونچی اونچی ہنسنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، تجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا فرما بردار ہو جا اور اس کی اطاعت بجا لا۔ اور یہ کہہ کر وہ حضرت ابو طالب کا مذاق اڑانے لگے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو میری مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا تو پھر کوئی تمہارا غیر ضرور کھڑا ہوگا اور پھر تم اس بات پر بہت پچھتاؤ گے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے بیعت کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، یا علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے۔ انہوں نے منہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ پر اپنا لعاب دہن ڈالا تو ابو لہب لعنت اللہ نے کہا، تم نے تو اپنے ابن
اکرم سے انتہائی برا سلوک کیا ہے، اس نے تیری بات کو قبول کیا ہے اور تو اس کے چہرے پر اپنا لعاب لگا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے علم و فہم اور حکمت و دانائی سے بھر دیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و حکمت سے فیض لے کر آخر کار حضرت علی علیہ السلام باب مدینہ العلم کہلائے، اور ان کے علم کی روشنی آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح روشن ہے کہ جس طرح اس دور میں روشن تھی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم حضرت علی علیہ السلام سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔